بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جن سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ آئیے سنتے ہیں اللہ کے پہلے نبی کا عظیم واقعہ۔ جب زمین و آسمان بن چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی کہ اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ، کیا تو وہاں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے تاکہ اس سے انسان کو پیدا کیا جائے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ زمین کے پاس پہنچے اور کہا، میں اللہ کے حکم سے تم سے مٹی لینے آیا ہوں۔ زمین نے لرزتی ہوئی آواز میں عرض کی، اے جبرائیل، اللہ کی قسم اگر تم مجھ سے مٹی لے گئے تو مجھ پر خون بہایا جائے گا، قبریں کھودی جائیں گی، ظلم ہوگا، مجھ پر رحم کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سنی اور مٹی نہیں لی، واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی وہی التجا کی اور انہوں نے بھی رحم کھایا اور واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے اور زمین کے آنسو دیکھ کر وہ بھی واپس آ گئے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب میں اسرائیل کو بھیجتا ہوں جو میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ زمین نے ان سے بھی فریاد کی، اے اسرائیل، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے مٹی نہ لو۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم اور سخت، اور اسے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تم ہی اب انسانوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہوگے، جس طرح تم نے مٹی لینے میں میرا حکم پورا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، فرشتے اس پتلے کے ارد گرد حیرت سے گھومتے تھے۔ کچھ کہتے یہ کیسا مخلوق ہے، اور کچھ کہتے اللہ کی قدرت دیکھو۔ ابلیس جو پہلے جنوں میں سے تھا مگر فرشتوں میں عبادت کی وجہ سے شامل تھا، وہ بھی آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھتا رہا۔ اس نے حسد کیا اور کہا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کا پتلا کچھ وقت تک بے جان حالت میں رہا، ابلیس اس کے ارد گرد گھومتا رہا، اس کے جسم کے اندر داخل ہوا اور بولا، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، میں اسے بہکاؤں گا۔ یہیں سے شیطان کے حسد اور انسان دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ ایک قدیم روایت میں ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید میں نہیں آئی، بلکہ کچھ قدیم مفسرین سے منقول ہے کہ ابلیس نے حسد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوکا اور اللہ تعالیٰ نے وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے باہر نکال دی، اور پھر اس تھوک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر پھینک دیا۔ اس تھوک میں شامل تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی، جہاں پر انسان کی ناف ہوتی ہے، اور تھوک تھا ابلیس کا، اور اسی تھوک اور مٹی سے پیدا ہوا کتا۔ اور اس جگہ پر جہاں اس تھوک کو پھینکا گیا، وہاں پر ایک پودا پیدا ہوا، اس پودے کا نام تھا تمباکو۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تھوک والا واقعہ کسی حدیث میں بھی نہیں، یہ صرف پرانی روایتوں میں ملتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ چاہے درست ہو یا نہ ہو، اصل سبق یہی ہے کہ شیطان کا غرور اور حسد اسے برباد کر گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے کو حقیر سمجھا اور یہی تکبر اسے ہمیشہ کے لیے لعنت میں مبتلا کر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکوں گا، تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو گے۔ اور جب روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، آنکھیں کھولیں، اللہ کی قدرت کو دیکھا اور فوراً کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جنت سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اسی وقت شیطان نے قسم کھائی کہ وہ آدم اور ان کی اولاد کو رائے راست سے بھٹکائے گا اور انہیں ورغلائے گا۔ دوستو، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، جنت میں ہر نعمت موجود تھی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تھکن، لیکن ایک چیز کی کمی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے پاس بات کرنے والا، احساسات بانٹنے والا کوئی ہمراز، کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں سکون کی خواہش رکھی اور ارادہ فرمایا کہ ان کے لیے ایک جوڑی بنائی جائے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا جب وہ نیند میں تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک نہایت خوبصورت مخلوق موجود ہے، نرم مسکراہٹ بری اور دل کو سکون دینے والی۔ حضرت آدم نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا نے عرض کی، میں ایک عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا،
تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا نے جواب دیا تاکہ میں تمہیں سکون دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس کے بعد شیطان نے حسد کیا اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ دوستو قرآن کریم واضح طور پر بتاتا ہے کہ شیطان نے وسوسے کے ذریعے آدم علیہ السلام اور ہوا کو بہکایا، یعنی کہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں شک و خواہش جگا کر انہیں حرام درخت کے پھل کی طرف اکساتا رہا۔ بعض قدیم روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی سانپ کے ذریعے یا اس کے منہ میں چھپ کر داخل ہوا، مگر یہ روایات صحیح طور پر ثابت شدہ نہیں، بلکہ کچھ مفسرین نے انہیں اسرائیلی روایات کی حیثیت دی۔ قرآن مجید جو حقیقت واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈالے، یہی بات ہم واضح طور پر پیش کر رہے ہیں۔ دوستو شیطان نے حسد میں آ کر ان دونوں کو دھوکہ دیا، کہا اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا ان کے کپڑے اتر گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً توبہ کرنے لگے۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، تمہارے لیے وہی زندگی اور آزمائش ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ روایات کے مطابق آپ ہندوستان کے علاقے سری لنکا میں اترے اور حوا علیہ السلام سعودی عرب کے علاقے جدہ میں۔ بعد میں دونوں ایک مقام پر ملے جسے عرفات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی اولاد کو توحید، نیکی اور عبادت کا پیغام دیا۔ آپ کو زراعت، کھیتی باڑی اور رہنے سہنے کے طریقے سکھائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی۔ وفات کے بعد آپ کو زمین میں دفن کیا گیا، یہیں سے انسانوں کے لیے دفن کرنے کا طریقہ جاری ہوا۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، تکبر نہ کرے اور شیطان کے فریب سے بچے۔ دوستو یہ تھی کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی انسانیت کی ابتدا، ایمان کی پہلی آزمائش اور توبہ کی سب سے پہلی مثال۔ زمین پر ہمارا وجود کسی حادثے کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا منصوبہ ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو کر وہی جنت دوبارہ حاصل کریں جس سے ہمارے والد اول اتارے گئے تھے۔ یاد رکھو شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے مگر کامیاب وہ ہے جو ہر بار اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ایمان افروز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔